بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جادو جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر کون تھا، کیسے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا اور مصر میں خطرناک قبالہ جادوگر کیسے شروع ہوا، بلکہ ایک ایسے جادوگرنی کا پر اسرار واقعہ بھی بیان کریں گے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ دوستو آپ سب سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آج کی ویڈیو لاسٹ تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ جادو جنات کا روحانی علاج بھی جان پائیں گے۔ جادو اور عملیات کے بارے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، بلکہ جادو سے زیادہ کام لینے اور اس پر یقین رکھنے کے لیے سب سے زیادہ قوم یہی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم جادو کرنے اور کروانے پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ قوم اس راستے سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر ان سے بیگار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون دیکھ دیکھ کر انتہائی غرور و تکبر پیدا ہو گیا، دوسرا ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی مل گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن کے پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور کرتب قرآن مجید میں موجود ہے، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ روشنی اور ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعے کا سرسری سا ذکر عبرت کے لیے ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت کر دوں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بدترین جادوگر سامری تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے نکلے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ان کی طرح کوئی معبود میسر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ تو برباد شدہ لوگ ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوایا اور آپ جلدی سے طور پر چلے اور بنی اسرائیل پر ہارون کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پا کر اسے پگھلا کر اس سے گائے کا بت تیار کیا اور پھر اس میں اس نے کچھ خاک ڈالی۔ وہ بت گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگ گیا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے اس بچڑے کی پوجا شروع کروا دی اور بنی اسرائیل بھی اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اے موسیٰ، تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ بپا ہوا اور انہوں نے کوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اس بچڑے کو سامری نے بنایا اور اسے ان کی عبادت گاہ میں لگا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے مشرکانہ فعل کا پتہ چلا تو سخت ان کو رنج ہوا اور غمزدہ ہو گئے۔ غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس قوم کی طرف لوٹے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود ایسے سخت احمقانہ اور مشرکانہ فعل کا اعتقاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے کہ جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو آپ میرے پیچھے کیوں نہ آئے اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قوم میری کسی بات کو نہ مانتی تھی، مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے اور میں قوم چھوڑ کر آپ کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہی
قوم سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے سلوک و انعام کیے، لیکن تم ذرا سے وقفے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے اور ناشکری کر بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اتر گیا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلق لحاظ نہ رکھا۔ اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بات یہ ہے کہ جو زیور فرعونیوں کے ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گھڑا کھود کر اس میں آگ جلا کر فرمایا کہ وہ زیور سب اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائیں اور پگھل کر ایک ڈھیلا بن جائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں پھر جیسا وہ فرمائے ویسا کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے اللہ کے قاصد کے نشان سے بھری تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فرما لے۔ آپ کو کیا خبر تھی کہ اس نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچھڑا بن جائے جس میں سے بچھڑے جیسی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی بت پرستی شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ یہی ہے، اور موسیٰ بھول کر دوسری جستجو میں چل دیے ہیں، اور وہ یہ لوگ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، لوگوں کو دلوں میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ اس بچڑے سے جو آواز نکلتی تھی کہ وہ پیچھے سے راستے سے گزر کر منہ کے راستے سے باہر نکلتی تھی، وہ آواز ان کی بچڑے سے آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام ان لوگوں نے بہمود رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو گھوڑے سے پار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے تھے وہاں سبزہ اگ آتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی اس جگہ سے کچھ خاک اٹھائی، اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی، اور یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی تیرا حال برا ہو جائے گا، بہت برا ہو جائے گا۔ اب جو کوئی اس کو چھوتا اس کے چھونے والے کو سخت بخار ہو جاتا، سامری اور دونوں کو سخت بخار ہو جاتا اور انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ سامری چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے، اس سے دور دور رہتے۔ اس دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا، آخر مر گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر توبہ کرنے لگے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی انہیں سنایا، اور جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان لوگوں کو وہاں بٹھایا اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا، جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی، اپنوں اور غیروں کو یکساں تعمیر کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے ان لوگوں کو بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ ان کو شہید کا درجہ دیا۔ قاتل کی اور مقتول کی، ان تمام لوگوں کی جو شہید ہوئے، جو قتل کیے گئے، ان تمام کی توبہ قبول کی اور انہیں شہید کا درجہ دیا گیا اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ دوستو، اب گوالا جادوگر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں مصر شہر اور جادو کا مرکز تھا۔
اور فن شہر سباب پر مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلوں میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ ناقابل یقین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر بالا نامی جادوگر کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں جادو کے ماہرین براہ راست شیطان کے ساتھ رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گن سکھاتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور وہ ان سے کام لے کر نہایت ہی ماہرین چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ایسی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں جس کو بروئے کار لاتے ہوئے عظیم الشان عمارات تعمیر کی، ایسے مسالے اور دوائیات تعمیر کی جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندان میں شادیاں بھی کر لیں۔ آج بھی امریکہ کی اہم شخصیات کا ڈیم فرعونوں سے ملتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات میں ایک سابقہ مشہور امریکی صدر جسے فرعونوں کی نسل کا کہا جاتا ہے، چاہے کوئی۔ بہرحال دوستو، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور جادو کرنے سے۔ جادو کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ اگر جادو جنات شیاطین سے کیا جائے اور جادو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے جنات اور شیاطین کے تقرب کے لیے ان کی عبادت کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر جادو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے کیا جائے تو یہ ظلم اور زیادتی اور کبیرہ گناہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی باندھی نے جادو کیا تھا، لہٰذا ام المؤمنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا بجالہ بن عبدہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے انیس کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، تو ہم نے ان کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ جندب الخیر فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی عمل سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی پر ہمیں کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔